بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کو ٹاپک بتانا تھا وہ یہ تھا انٹیگریشن فار ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ انٹیگریشن کا کنسیپٹ آپ لوگ بہت پہلے سے پڑھ چکے ہو کہ دونوں کو ملا کر چلنا۔ ہیئرنگ امپیئرمنٹ مطلب وہ بچے جو کانوں سے تھوڑا اونچا سنتے ہیں یا کانوں سے موجود رہے ہیں ہلکے سے، اور وہ بچے جو کہ نارمل طور پر سنتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک کلاس روم میں ایک ہی اسکول میں کیسے چلا جائے، یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے، انٹیگریشن جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، کافی مشکل سا ہے۔ اس کے 2-4 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس میں بچوں کو اسپیچ اور لینگویج اسکلز سکھائی جائیں تاکہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اویلیبل ریسورسز کے ساتھ بڑھ سکیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے، حالانکہ بات تو کانوں کی ہو رہی ہے، تو اسپیچ اور لینگویج اسکلز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ چونکہ کانوں سے بچے نہیں سن پاتے تو وہ بول بھی نہیں پاتے۔ سنیں گے ورڈ کو تو وہ ویسا اٹر کرنا سیکھیں گے، اگر وہ سنیں گے ہی نہیں تو اس کو کیسے بولیں گے؟ تو اس پروسیس میں جو ہے کافی لوگوں کا ایک کولیبریٹو ورک ضرورت ہوتا ہے، ایک ٹیم کی شکل میں، جس میں ایک نارمل اسکول کا ٹیچر شامل ہوتا ہے، اسپیشل ٹیچر شامل ہوتے ہیں جو کہ ڈیف بچوں کو پڑھانے کے لیے یا جن کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہو، ڈیف بچوں کے پیرنٹس کا ساتھ شامل ہوتا ہے، سوشل ورکر کا ساتھ شامل ہوتا ہے، اور آڈیالوجسٹ جو کہ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، جو کہ اس کو مطلب انہیں سنانے کے بارے میں یا ان کے کانوں سے کام کرانے کے بارے میں، یا ماہرین سماعت، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اسپیچ تھراپسٹ جو انہیں بولنا سکھاتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب اس پروسیس کو پڑھنے سے پہلے یا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کے ایڈوانٹیجز ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیشل چلڈرن کے جو اسکولز ہیں ان میں کریکولم کو سمپلیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ مینز آپ کے ایک نارمل بچے کی کتاب میں جتنے چیپٹرز ہیں ان چیپٹرز کا ہاف یا کوارٹر جو ہے وہ اسپیشل چلڈرن کے بچوں کے سلیبس میں شامل کیا جاتا ہے، جو مین یا جو چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اب اگر انہیں انکلوسیو بچوں اسکولز میں رکھا جائے گا، یعنی کہ نارمل بچوں کے ساتھ رکھا جائے گا، تو وہ سارا سلیبس پڑھیں گے، تو وہ سمپلیفائڈ سلیبس میں جو چیزیں رہ جائیں گی وہ چیزیں بھی وہ بچے سیکھ سکیں گے، اور اس طرح سے ان کی جو ویلیو آف ایجوکیشن ہے وہ ان کی بڑھ جائے گی، اور ان کے لیے کریئر اپارچونیٹیز بڑھ جائیں گے، وہ آگے نارمل بچوں کے ساتھ بڑھ سکیں گے، نارمل بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے جاب بھی حاصل کر سکیں گے، نارمل بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے اسٹڈی کی اپارچونیٹیز بھی لے سکیں گے۔ اب اس میں چیلنجز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آل چلڈرن نیڈ ٹو ہیو فل uninhibited language and communication access to the all facets of programs and personnel۔ کہ سارے بچے، ان کے لیے کیا چیلنج ہے کہ وہ ان انہیبیٹڈ لینگویج سیکھیں گے، مطلب جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور ان کو جو کمیونیکیشن ہوگی وہ بھی انہوں نے نارمل لوگوں کے ساتھ سیکھنی ہے، نارمل پرسونل کہتے ہیں اسٹاف کو، تو نارمل لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے، یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے۔ جو بچہ سن ہی نہیں پاتا وہ آپ کی بات کو کیسے سمجھے گا اور کیسے آپ کی بات کو ریسپونڈ کرے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ان بچوں کو اپنی سملر کمیونٹی میں بھی ایکسپوئر کرانا پھر ایک چیلنج ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے جیسوں کے ساتھ جب جائیں گے تو انہیں یہ فیل ہوگا کہ ہم ان سے بہتر ایٹماسفیئر میں پڑھ اور سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک جیسے اگر بیٹھیں گے تو وہ صرف وہی سائن لینگویج ہی سیکھ پائیں گے، وہ اسپیچ نہیں سیکھ پائیں۔ اگر وہ نارمل یا کر سکیں اسے انٹریکٹیو انوائرمنٹ کہا جاتا ہے۔
اب اس انٹریکٹیو انوائرمنٹ میں یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ سملیرٹیز کن بچوں میں ہیں اور ڈفرینسز کن بچوں میں ہیں، اور وہ دونوں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کے ساتھ اس ایک ہی انوائرمنٹ کو لے کر کیسے چل سکتے ہیں، یا ایک انوائرمنٹ سے ایک جتنا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے جس میں سارے ایکسپرٹس شامل ہو کر ٹیچرز کو بھی گائیڈ لائن دینے والے، ایون کہ وہ کیا نام ہے، ڈاکٹرز بھی شامل ہوں گے اور سائیکالوجسٹ بھی شامل ہوں گے، تب جا کر سب کی اس سے انوالومنٹ سے ایک کریکولم سیٹ کیا جائے گا۔ اب اس کریکولم میں کون کون سی باتیں شامل ہوں گی؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ شامل ہوگا، اور فزیکل انوائرمنٹ میں کیا چیزیں ہوں گی؟ لسننگ انوائرمنٹ شامل ہوگا، اور بچے کی کلاس میں پراپر پوزیشن شامل ہوگی۔ لسننگ انوائرمنٹ کیا ہے کہ جس میں آپ کی کلاس میں شور کو کم سے کم رکھا جائے گا تاکہ بچہ آوازوں کو ڈفرینشیٹ کر کے سمجھ سکے، آواز کو علیحدہ علیحدہ طور پر سمجھ سکے۔ اب اس کے دوران جو ہے استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وائس لیول کو مانیٹر کرے کہ بچہ کس وائس لیول کو سمجھ پاتا ہے، اور اس وائس لیول پر اتنی اونچا وہ بول کر بچے کو سکھائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم اس کے حوالے سے کلوزڈ بھی ہو سکتا ہے، اوپن ایریا میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر بچہ موسٹ کنوینئنٹ وے میں سیکھ سکے۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسی جو کلاس روم یا ایسا کمرہ نہ ہو جہاں پر ریوربریشن ہو، آواز کی گونج واپس آتی ہو، تو گونج سے جو ہے وہ پھر بچے کو آواز سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی مینج کیا جائے گا کلاس کے اندر جو ہے کہ ریوربریشن کم سے کم ہو۔ اب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کلاس میں سامان زیادہ رکھ دیا جائے، جہاں پر سامان ہوتا ہے سامان بھی آواز کو ابزارب کرتا ہے، اور آواز کی گونج جو ہوتی ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کی پوزیشن کو سیٹ کیا جائے گا۔ پوزیشن کیسے سیٹ کی جائے گی؟ جس میں اسے چیزیں نظر زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں، نظر زیادہ آئیں گی تو جہاں پر وہ سن نہیں پا رہا اس کا وہ سننا جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ اسے فرض کریں کہ پہلی لائن میں بٹھایا جائے گا ایسے بچوں کو جہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے سن بھی سکیں اور اچھے طریقے سے دیکھ بھی سکیں۔ اور اسی طرح سے ایک پازیٹیو کلاس روم کا انوائرمنٹ بنایا جائے گا جس میں جو ہے ہیئرنگ کے ساتھ نارمل ہیئرنگ بچوں کو، ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کے ساتھ نارمل ہیئرنگ بچوں کو بھی ٹریننگ دی جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ بڑے جو ہے پیار محبت سے، سمپتی سے اور اچھے طریقے سے رہ کر۔ اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کلاس روم کے لیے کیا انسٹرکشنل گائیڈ لائنز ہوں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور کافی لینتھی سا ٹاپک ہے، آپ اپنی بک میں دیکھیں، لیکن بہرحال میں اسے یہاں پر شارٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈنگ مٹیریل جو ہے، کیونکہ انسٹرکشن ہے، پڑھا رہے ہیں آپ، تو ریڈنگ مٹیریل میں ہر قسم کی چیزیں شامل ہوں گی۔ ہر قسم کی کون سی؟ جو کہ چیز میں جو ہے وہ بچے کو دیکھ کر جو ہے وہ نالج دے سکیں، ویژنری، اور اسکول کے اندر دے سکیں، اسکول سے باہر دے سکیں، اس کی ووکیبلری بڑھا سکیں، اور ایسی چیزیں شامل ہوں جو انٹریکٹیو ہوں۔ انٹریکٹیو بورڈ جیسے ہوتا ہے، فرض کریں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چیز موجود ہے کہ ایک پورا سسٹم موجود ہے، ڈائجسٹیو یا سرکولیٹری یا کوئی بھی۔ اب ڈائجسٹیو سسٹم میں بچہ جا کر اگر اس کے اسٹومک پر جو ہے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ آواز آتی ہے اسٹومک، یا اس کا فنکشن جو ہے وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ فلاں کام کر رہی ہے۔ تو اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے جس میں وہ چیزوں کی جو ہے مظاہرات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی بات جو ہے وہ انسٹرکشن کی، ریڈنگ کی، رائٹنگ کی اسپیشل ٹیکنیکس شامل کی جائیں گی جو بچوں کو جو ہے اس میں سکھانے میں مدد کر سکے۔ ایکٹیویٹیز شامل ہوں گی، ٹیچر کی سکلز شامل ہوں گی جس میں ڈائریکٹ انسٹرکشن دکھائی جائے گی، میننگ بتانے کی بجائے چیز کا نام وہی اسی نام سے ہی چیز کو پکارا جائے گا۔ اس کے بعد ڈسکشن جو ہے وہ کلاس روم میں جو ہے وہ اپریشیٹ کی جائے گی۔ روٹ میمورائزیشن کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے